السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حدیث میں بہت ہی پیارا واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، بہت بہترین واقعہ سنانے جا رہا ہوں، اور یہ اس ہر خاتون کے لیے ہیں جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہیں، اور اس خاتون کے لیے بھی ہیں جو اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی، شوہر کے اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاتے ہیں، شوہر کے اجازت کے بغیر ہر وہ کام کرتے ہیں جو شوہر کو پسند نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ کل کے آپ نے درس میں سنا کہ شوہر کے اجازت کے بغیر نفل روزے نہیں رکھ سکتے۔ جب نفل روزے نہیں رکھ سکتے، گھر سے باہر نکلنے کی بات بڑی دور کی ہے، ہر وہ کام جو شوہر کو پسند نہیں ہے وہ کرنے کی بات بڑی دور کی ہے، یہاں عبادتیں، نفلی عبادتیں نہیں کر سکتے شوہر کے اجازت کے بغیر، تو پھر یہ ساری چیزیں جو دنیا سے تعلق رکھتی ہیں وہ بڑی دور کی باتیں ہیں۔ آئیے ایک بہت پیارا واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں جسے ابن حجر عسقلانی نے بھی لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجمع الزوائد میں علامہ ہیثمی نے بھی لکھا ہے۔ بہت ہی پیارا واقعہ، صحابی رسول کا واقعہ ہے۔ واقعہ کیا ہے سنیے۔ ایک صحابی سفر کے لیے جا رہے تھے، جب وہ گھر سے جانے لگے تو انہوں نے بیوی کو یہ حکم دیا کہ دیکھو میں یہ حکم دے رہا ہوں کہ تم گھر سے باہر نہیں نکلنا، گھر سے باہر نہیں جانا، تمہیں اجازت نہیں ہے گھر سے باہر جانے کی۔ اب صحابی رسول کا حکم تھا، اب جو ان کی بیوی تھی وہ اس حکم پہ عمل کرتی ہوئی سر جھکا لیتی ہیں، کیونکہ وہ آج کے زمانے کی خاتون نہیں تھی، وہ صحابیہ تھی، حضور کے زمانے کی خاتون تھی، ایک صحابی کی بیوی تھی۔ سر جھکایا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ کی اجازت نہیں ہے میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ صحابی سفر سے نکل گئے، سفر کے لیے نکل گئے۔ جیسے ہی وہ صحابی سفر کے لیے نکلے، ادھر کچھ دن گزرے کہ خبر آئی اس بیوی کو، صحابی کے اس بیوی کو خبر آئی۔ خبر کیا ہے؟ یہ ہے کہ خبر دینے والے نے خبر دیا کہ اے خاتون، تیرا باپ بڑا بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ شاید موت ہو سکتی ہے، ایک بار جاؤ اپنے باپ کا پرسان حال کرو، اپنے باپ سے پوچھو کہ کیا حال ہے، اپنے باپ کی تیمارداری کے لیے جاؤ ایک بار عیادت تو کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابیہ، وہ صحابی کی بیوی، وہ خاتون اتنی نیک صفت خاتون تھی، شوہر کی اتنی فرما بردار خاتون تھی، انہوں نے اپنے خادمہ کو بلایا، خادمہ کو بلا کے کہا کہ جاؤ یہ حضور سے مسئلہ پوچھ کے آؤ کہ سفر پہ جاتے وقت میرے شوہر نے یہ حکم دیا بغیر شوہر کی اجازت کے میں گھر سے باہر نہ نکلوں، لہٰذا اب میرا شوہر گھر میں نہیں ہے اور میرا شوہر حکم دے کے گیا ہے کہ میں باہر نہ نکلوں، میرا باپ بیمار ہے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ یہ جا کے مسئلہ پوچھ کے آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ سے جب پوچھا گیا، حضور نے فرمایا اطیعی زوجک، حضور نے فرمایا تجھ پر تیرے شوہر کی اجازت اور تیرے شوہر کی اطاعت ضروری ہے، لہٰذا گھر سے باہر نہ نکل۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون گھر سے باہر نہیں نکلی، اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے نہیں گئی۔ کچھ دن گزرے، پھر ایک آدمی آیا، وہ کہتا ہے کہ اسی بیماری کی وجہ سے تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کم سے کم اپنے باپ کے جنازے میں تو شرکت کر، اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے آخری بار جا۔ خادمہ کو پھر بلاتی ہے اور وہ خاتون کہتی ہے کہ جاؤ حضور سے مسئلہ پوچھ کے آؤ کہ یا رسول اللہ صحابی کے بیوی کے باپ کا انتقال ہوا ہے، کیا اب بھی شوہر کے اجازت کے بغیر میں گھر سے نہیں نکل سکتی؟ کیا میں اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے نہیں جا سکتی؟ جب حضور سے مسئلہ پوچھا گیا، حضور نے فرمایا اطیعی زوجک، تیرے اوپر تیرے شوہر کی فرما برداری ضروری ہے، لہٰذا گھر سے باہر نہ نکل۔ اللہ اکبر۔ وہ اتنی فرما بردار بیوی تھی، گھر سے نہیں نکلی، باپ کے آخری زیارت کے لیے بھی نہیں گئی، باپ کو آخری بار دیکھنے کے لیے بھی وہ خاتون نہیں گئی۔ اللہ اکبر۔ اب حضور علیہ الصلوۃ اس خاتون کے باپ کے جنازے میں شرکت کرتے، جنازہ مکمل ہوا، تدفین ہوئی، تدفین ہونے کے بعد حضور واپس تشریف لائے، حضور نے اس خاتون کو خوشخبری سنائی، آپ نے ایک خادم کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس خاتون کو خوشخبری سناؤ کہ تیرے شوہر کی خدمت کی وجہ سے جو تو نے اپنے شوہر کی بات مان کر گھر میں بیٹھی رہی، اپنے باپ کے جنازے تک کو دیکھنے نہیں گیا، حضور نے فرمایا اس خدمت کی وجہ سے اللہ نے تیرے باپ کی مغفرت فرما دی اور اس کو جنت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنا پیارا واقعہ ہے۔
کتنا بہترین واقعہ ہے کہ ادھر بیوی شوہر کی خدمت میں ہے اور بیوی کے شوہر کی خدمت کی وجہ سے ادھر اللہ تعالیٰ ان کے باپ کی مغفرت فرما رہا ہے، ان کے باپ کی بخشش فرما رہا ہے اور ان کو جنت عطا فرما رہا ہے۔ کاش آج کے خواتین بھی اس حدیث کو سمجھیں اور ہر وہ مسئلہ جب بھی مشکل آتا ہے بغیر شوہر کی اجازت سے گھر سے نکل جاتی ہیں۔ شوہر کو حالانکہ پسند نہیں ہوتا شوہر کو، لیکن پھر بھی وہ اجازت کے بغیر نکلتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ ہم جائیں گے تو کام ہوگا، لیکن یاد رکھو جہاں شوہر کی رضامندی نہ ہو اگر کسی کام کے لیے بھی نکلو وہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر شوہر کی فرما برداری میں بیٹھے رہو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کام کو مکمل فرما دیتا ہے۔ اور اس حدیث پاک ہمارے لیے بہترین درس ہے اور ہر اس خاتون کے لیے بھی درس ہے جو اپنے شوہر کے نافرمان ہے۔ لہٰذا شوہر کی خدمت ایک خاتون کے لیے ہر چیز میں کامیاب بنانے والا ہے، یہاں تک کہ جنت کا راستہ بھی شوہر کی خدمت سے ایک خاتون کے لیے نکلا کرتا ہے۔ عبادتیں نمازیں بھی شوہر کی خدمت سے قبول ہوا کرتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پیارے سے واقعے کو ہماری زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔